جب میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا اس نے سمجھا میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہوں گی۔ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی اسی نے ایک رات میرے چہرے پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے مجھے مارا، میرے ہی گھر میں، میرے ہی کچن میں۔ میں روئی نہیں، چیخی نہیں، میں خاموشی سے اٹھی، بریانی پکائی، میز سجائی اور پھر وہ کیا جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح میرے بیٹے کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی اور اس کی قسمت دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ الفاظ ہیں 70 سالہ باجی فاخرہ کے، جو کہ پچھلے 34 سال سے برمنگھم کے ایک چھوٹے سے سیمی ڈیٹیچڈ گھر میں رہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم پاکستانی بنا چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ چلے جائیں لیکن ہماری نیچر ہر جگہ پر ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ ہم پاکستانی والدین اپنے بچوں کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی قابلیت بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب یہی سب کچھ نہ برمنگھم میں رہنے والی 70 سالہ باجی فاخرہ نے بھی کیا۔ اس نے اپنے ایک اکلوتے بیٹے عمران کی ہر غلطی کے اوپر چشم پوشی کی۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال لے گا، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اس کو آ جائے گا، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ وہ ساری زندگی اپنے بیٹے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتی رہی، ان کو سنوارتی رہی، اس کی گئی ہوئی غلطیاں، اس کی ہوئی جتنی بھی مسٹیکس تھی نا ان کو وہ فل اپ کرتی رہی، ان کا کہیں نہ کہیں وہ خسارہ بھرتی رہی۔ لیکن اینڈ پہ جا کر کیا ہوا کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور پھر اس نے ایک ایسا دبنگ فیصلہ لیا جس نے کہ اس کے بیٹے عمران کو زندگی بھر کا سبق سکھا دیا۔ اچھا، آپ لوگ نا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا باجی فاخرہ کا اٹھایا ہوا قدم بالکل ٹھیک تھا؟ کیا ہر ماں کو اپنے آپ کو ایک ماں کے علاوہ ایک عورت ہونے کا بھی درجہ دینا چاہیے؟ اور کیا ایک ماں واقعی میں اس چیز کا حوصلہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زندگی بھر کے لیے سبق بھی سکھا سکتی ہے؟ اچھا جی، یہ باجی فاخرہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہے اور یہ گزشتہ 34 سال سے برمنگھم کے ایک ہی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک عام سا سیمی ڈیٹیچڈ گھر ہے ان کا، سامنے چھوٹا سا لان ہے اور پچھلے حصے میں وہ باغ ہے جس میں اس کے مرحوم شوہر یوسف صاحب گلاب اگایا کرتے تھے اور ہر اتوار صبح وہ پودوں سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے گھر کے کوئی فرد ہوں۔ جب باجی فاخرہ کے شوہر یوسف کا انتقال ہوا نا تو اس وقت ایسے تھا جیسے باجی فاخرہ کی دنیا رک گئی ہو، اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا عمران۔ اس وقت عمران جو تھا نا وہ کافی چھوٹا تھا، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد باجی فاخرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ دن کو یہ کونسل آفس میں کام کیا کرتی تھی اور شام کو پاکستانی کپڑوں کی دکان میں ایز اے سیلز وومن کام کیا کرتی تھی۔ صرف اس کے لیے ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنے بیٹے کا مستقبل جو ہے نا وہ محفوظ کر لوں، اور کئی سال تک اس کو ایسا ہی لگتا رہا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ باجی فاخرہ اپنے بیٹے عمران کو نا زندگی میں ایک کامیاب انسان بنانا چاہتی تھی، ایک ایسا کامیاب انسان جو کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر چکا ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے اس کے کہ عمران ایک ہونہار، قابل اور ایک کامیاب انسان بنتا اور اپنی ماں کا بڑھاپا سنبھال لیتا، عمران یہاں پر شراب نوشی میں بھی مبتلا ہو گیا اور اس کو یہاں پہ اس نے ڈرگز بھی لینی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کی تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے درمیان شروع ہو گیا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو گیا، اور پھر اپنے انہی دوستوں کی صحبت میں اس نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہی دوستوں کے کہنے کے اوپر اس نے بینک سے ڈھیر سارا لون بھی لے لیا، کوئی تقریباً 25,000 پاؤنڈ اس نے قرضے میں لے لیا۔ اور جب باجی فاخرہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے بیٹے عمران نے اتنا بھاری قرض لے لیا ہے تو جی بجائے اس کے کہ عمران اس قرض کو چکانے کے لیے کوئی نوکری وغیرہ کرتا یا اس بات کو ایڈمٹ کرتا کہ اس نے لون لے کے کہاں پہ خرچ کیا ہے، آف کورس اس نے اپنی عیاشیوں میں خرچ کیا تھا۔ اس کو ڈرگ ایڈکٹڈ ہونے کے بعد اب یہ ڈرگس مفت میں تو ملتی نہیں ہیں، اس نے یہ سارا لون لے کے نا اس کی اپنی نشے کی عادت کو پورا کیا، اپنی شراب نوشی کی عادت کو پورا کیا، اور اپنی ماں سے جھوٹ بولا کرتا تھا
تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، کسی اور بندے نے میرے نام پہ فراڈ کیا ہے۔ لیکن ماں جو تھی وہ اپنے اس بیٹے عمران کے ان غلطیوں کے اوپر نا پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ جو عمران نے قرض لیا تھا نا، اس نے دن رات محنت کر کے اس قرض کو چکانے کی کوشش کی۔ وہ ہر مہینے اس قرض کی قسط جو تھی اس کو پے آف کیا کرتی تھی، اور عمران ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود کیا کہ بھی راہ راست پر آ جاتا یا اپنی ماں کے کہنے پہ اس شراب کو اور اس ڈرگس کو لینے کی عادت کو ختم کر دیتا۔ اس نے اپنی ماں کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز وہ رات کو گھر میں لیٹ آیا کرتا تھا اور آ کر بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بولا کرتا تھا۔ باجی فاخرہ بڑی پریشان تھی اور بہت رویا کرتی تھی، اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو ہدایت کی توفیق دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ عمران نے اپنی وہی حرکتیں جاری رکھیں، بلکہ اس نے جو تھا نا وہ باہر اپنی فرینڈز وغیرہ بھی رکھ لی تھیں، ان کے اوپر بھی اب یہ ڈھیر سارا پیسہ اجاڑا کرتا تھا۔ اب جی باجی فاخرہ نا انہی پریشانیوں میں اور انہی مصیبتوں میں نا کرتے کرتے کیا کہ بھی بڑھاپے کے لحج پہ پہنچ گئی اور اس کی پینشن آنی شروع ہو گئی۔ اب جو عمران تھا نا وہ اس کی پینشن کے پیسے بھی اس سے نا چھین کر لے جایا کرتا تھا اور اپنی ضروریات کیا کہ اپنی عیاشیوں کو پورا کیا کرتا تھا۔ اب اسی طرح نا ایک رات کوئی تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا اور باجی فاخرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی بھر کی تمام امیدیں وابستہ کر رکھی تھی نا، وہ ابھی تک گھر میں نہیں آیا تھا، اور باجی فاخرہ نیچے کچن میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی اور انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر عمران کا کیا بنے گا، یہ کس طرح سے راہ راست پر آئے گا یہاں پہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے ایک بالغ بچے کو جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ہو، اور آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انگلینڈ کے رولز جو ہے نا وہ کافی سٹرکٹ ہیں۔ یہاں پہ پولیس جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی فون کال کے فاصلے پر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ نا UK میں رہتے ہوئے پیرنٹنگ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ٹاسک ہے۔ اب جی کوئی رات کے نا تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا جبکہ گھر کا دروازہ کھلا اور پھر وہ دھڑم سے کر کے بند ہوا، کیونکہ عمران اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ یہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور جی گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی نا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اس کو زندگی میں عیاشیاں کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملا ہے، دنیا اس کے خلاف جا رہی ہے، ہر بندہ اس کو برا سمجھتا ہے، اور میں نے بھی کبھی اس کی مدد نہیں کی ہے، یعنی کہ اس کی ماں نے کبھی اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی ہے۔ اب جی اس کی ماں نے نا آگے سے اس کو صرف اور صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ بس اس نے اتنی سی ہی بات کہی تھی کہ عمران چونکہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے ڈرگز لی ہوئی تھی، اس نے شراب نوشی کی ہوئی تھی، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ بھی میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے۔ اب اس نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اور اپنے ہوش و حواس باختہ ہوئی حالت میں نا عمران اپنی ماں یعنی کہ باجی فاخرہ کی طرف آگے بڑھا اور اس نے اس کو اس کے کندھوں سے اس کے شولڈر سے نا بڑے ہی زور کے ساتھ پکڑا، اور اتنی زور کے ساتھ پکڑا کہ اس کو دیوار کے ساتھ دھکا دے دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں یعنی کہ باجی فاخرہ کے منہ کے اوپر تھپڑ دے مارا۔ اب 70 سال کی عمر میں اپنے ہی گھر کے کچن میں اپنے ہی بیٹے کی ہاتھ سے باجی فاخرہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، خاموش، بالکل خاموش، اور اس کے بعد وہ اٹھی، آنسو اس نے پونچھے اور اس نے وضو کیا، اور اس کے بعد نا اس نے بریانی چڑھا دی، اپنے اکلوتے بیٹے عمران کی پسندیدہ بریانی، ساتھ میں شامی کباب، رائتہ اور کھیر بھی اس نے بنا لی۔ ساری رات نا جی باجی فاخرہ کھانا بناتی رہی، لیکن اصل میں وہ ایک اور چیز تیار کر رہی تھی، اور وہ تھا جی فیصلہ۔ فجر کے بعد اس نے باجی فاخرہ نے پہلا فون اپنی پرانی دوست شازیہ کو کیا جو کہ ریٹائرڈ سولیسٹر تھی، دوسرا فون اس نے ویسٹ مڈلینڈز پولیس کو کیا، اور تیسرا فون اس نے اپنی بہن رخسانہ کو کیا جو کہ مانچسٹر میں رہتی تھی۔ صبح کوئی تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا جبکہ یہ کھانا وغیرہ سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ نہ صرف کھانا تیار ہو چکا تھا بلکہ باجی فاخرہ کا فیصلہ اور حساب کتاب بھی تیار ہو چکا تھا۔ اب جب عمران نیچے آیا نا تو اس نے میز سجی ہوئی دیکھی، اور میز میں اتنے اس کی پسند کے کھانے دیکھ کر نا وہ مسکرایا، اس کے چہرے پر ایک بڑی ہی مغرورانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی، بریانی ڈالی اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں ہنس کر یہ بولا کہ دیکھا امی، تھوڑا سا سخت ہونا ہی پڑتا ہے، لگتا ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن باجی فاخرہ نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف وہ چائے کا کپ پیتی رہی۔
اب جی تھوڑی ہی دیر میں نا عمران نے ابھی اپنا کھانا وغیرہ ختم بھی نہیں کیا تھا کہ اسی لمحے نا دروازے کی گھنٹی بجی۔ جب باجی فاخرہ نے دروازہ کھولا نا تو باہر شازیہ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے 2 پولیس آفیسر، اور ساتھ ہی ساتھ باجی فاخرہ کی بہن رخسانہ بھی پیچھے کھڑی تھی۔ ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر نا عمران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے کسی نے سارا خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا ہو۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ آخر اب کیا ہونے والا ہے۔ اس بار اب اس کی ماں یعنی کہ باجی فاخرہ جو تھی نا وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اب جی دروازہ کھلتے ساتھ ہی نا گھر کی فضا بالکل بدل گئی۔ وہ عمران جو کہ مغرورانہ چہرے کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ بریانی بڑے ہی فاخرانہ انداز میں کھا رہا تھا نا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شازیہ اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو کہ عدالتوں میں کئی برس تک اس کے چہرے کے اوپر وہ سیریسنس ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے 2 پولیس آفیسر خاموشی سے کھڑے تھے اور رخسانہ کی آنکھیں سرخ تھی جیسے کہ وہ ساری رات سوئی ہی نہ ہو۔ عمران کرسی سے آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ امی یہ سب کیا ہے؟ اس وقت عمران کی آواز میں نا پہلی مرتبہ گھبراہٹ آئی تھی، لیکن باجی فاخرہ نے کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف میز کے سرے پر اپنی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی، اور وہی جگہ جہاں برسوں پہلے یوسف صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ پولیس آفیسر خاموشی سے ایک طرف کھڑے رہے۔ شازیہ نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ عمران، آج تم صرف سنو گے۔ یہ سب دیکھ کر نا عمران نے ہنسنے کی ایک ناکام سی کوشش کی کہ یہ کیا کوئی مذاق ہو رہا ہے، یہ فیملی کا معاملہ ہے، اس میں پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن اس مرتبہ نا اب باجی فاخرہ بولی، آہستہ لیکن اتنی مضبوط آواز میں کہ خود اسے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس اس عمر میں کہاں سے آ گیا ہے۔ باجی فاخرہ نے کہا کہ بیٹا، فیملی کا معاملہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ وہ اب باجی فاخرہ کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے عمران کترا رہا تھا۔ اب جی باجی فاخرہ نے نا گہرا ایک سانس لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب تم 10 سال کے تھے اور اسکول میں ایک لڑکے نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ اس پر عمران نے بڑی حیرت سے باجی فاخرہ یعنی کہ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ امی اب اس بات کا کیا تعلق ہے؟ باجی فاخرہ نے کہا کہ تعلق ہے، میں نے کہا تم روتے ہوئے گھر آئے تھے اس وقت، اور تمہارے ابو نے تمہیں اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ طاقتور آدمی وہ نہیں ہوتا جو کمزور پر ہاتھ اٹھائے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اب جی باجی فاخرہ کی آواز لرز رہی تھی اور اس نے کہا کہ کل رات تم نے اپنے باپ کی دی ہوئی ساری تربیت کو، ساری تعلیم کو مٹی میں ملا دیا اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا کر۔ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہماری اولاد ہو ہی نہیں۔ رخسانہ خاموشی سے رو رہی تھی اور شازیہ نے میز پر ہاتھ رکھا۔ اس نے یہ کہا کہ فاخرہ آج سب کہہ دو، وہ سب کہہ دو جو کہ برسوں سے تمہارے دل میں ہے۔ اور پھر باجی فاخرہ نے سب کہنا شروع کر دیا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ کتنی بار اس نے اس کے قرضے ادا کیے، کتنی بار اس نے اپنی پینشن میں سے پیسے نکالے، کتنی بار دوستوں سے جھوٹ بولا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، کتنی بار راتوں کو جا کر دعا کی، اور کتنی بار میں نے خود کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک مشکل وقت ہے، گزر ہی جائے گا، میرا بیٹا سدھر جائے گا۔ لیکن اصل میں کیا تھا کہ باجی فاخرہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر رہی تھی، میں تمہیں بچا رہی تھی، ہر نتیجے سے، ہر ذمہ داری سے۔ عمران کی آنکھوں میں اب اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر نا آنسو آ گئے، لیکن اس بار میرے دل میں وہ پرانی کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ باجی فاخرہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے دراصل یہ اپنے بیٹے عمران کے خلاف ڈومیسٹک ابیوز کی FIR رجسٹر کروائی تھی، اس کی شکایت کی تھی کہ بھی اس کے بیٹے نے اس کو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وکیل کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ اپنے اس گھر کی ایک پائی بھی جو تھی نا وہ عمران تک انہیریٹنس میں منتقل نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن باجی فاخرہ نا اپنے فیصلے میں ڈٹرمنٹ تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دفعہ اپنے دل میں وہ پرانی ماں والی کمزوری پیدا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے ہونٹوں کا زخم ابھی بھی جل رہا تھا اور اس کی کمر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا، اور یہ زخم اس کو یہ حقیقت یاد دلا رہے تھے کہ آخر اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔
پولیس آفیسر نے اب جی نرم سے لہجے میں عمران سے کچھ سوال جواب کیے۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس آفیسر نے عمران کو یہ بتایا کہ اس کے خلاف رپورٹ درج ہو چکی ہے۔ اب جی یہ سب کچھ سن کے نا عمران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کے ایک طرح سے پاؤں ہی پکڑنے کی کوشش کی کہ امی پلیز، صرف ایک لفظ پلیز اس نے کہا، وہی لفظ جو کہ یہ برسوں سے باجی فاخرہ سنتی آ رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ پلیز کہتا تھا، اپنی ماں کا دل نرم کر لیتا تھا اور ماں اسے معاف کر کے اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتی تھی۔ لیکن باجی فاخرہ اس دفعہ فیصلہ کر چکی تھی کہ عمران کو وہ سبق سکھا کر رہے گی۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ہاتھ باندھ کر اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز امی مجھے معاف کر دیں، مجھے ایک موقع اور دے دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو کہ باجی فاخرہ پچھلے کئی ایک برسوں سے سنتی چلی آ رہی تھی۔ پلیز ایک اور موقع دے دو، پلیز تھوڑے اور پیسے دے دو، پلیز کسی کو مت بتانا۔ لیکن اس دفعہ باجی فاخرہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس پلیز کے الفاظ کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دے گی۔ باجی فاخرہ نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی عمران، تم میرے بیٹے ہو۔ اب جی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آج بھی تمہاری ماں ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ لیکن اب میں تمہاری قربانی نہیں بنوں گی، میں تمہارے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جی پولیس نے عمران کو اریسٹ کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی چھا گئی اور باجی فاخرہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہے گی۔ چونکہ اس کے خلاف ڈومیسٹک ابیوز کا کیس رجسٹر ہوا تھا تو اس کو 5 سال کی قید جو تھی وہ سنائی گئی، ساتھ ہی ساتھ اس کو بھاری جرمانہ بھی ہوا۔ اور باجی فاخرہ نے وکیل کو بلوا کر یہ اپنی وصیت لکھوائی تھی کہ اس کا گھر اس کے مرنے کے بعد چیریٹی میں جائے گا، اور چیریٹی بھی پاکستان کی ہوگی، کہ پاکستان میں وہ غریب اور یتیم بچوں کی مدد کے لیے اس نے اس گھر کی ساری رقم کے جو پیسے تھے نا وہ ٹرانسفر کرنے کا اپنی وصیت کر دی تھی۔ اور اس نے برملا الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میرے اس گھر میں سے کوئی ایک پائی بھی جو ہے نا وہ میرے بیٹے عمران کو ٹرانسفر نہیں کی جائے گی۔ اب جس وقت پولیس عمران کو اریسٹ کر لے کر جا رہی تھی نا تو اس وقت باجی فاخرہ کو عمران میں وہ اپنا بگڑا ہوا عمران نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہی چھوٹا سا ایک لڑکا نظر آ رہا تھا جو کبھی اسکول کے پہلے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈر رہا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ یہ سب دیکھ کے نا باجی فاخرہ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا۔ اس دن کے بعد سے نا باجی فاخرہ کا گھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ایسی خاموشی جو کبھی خوفناک نہیں تھی بلکہ آزاد کرنے والی تھی۔ اب جی باجی فاخرہ جو تھی اس کے بعد کچن میں واپس آئی، بریانی ابھی بھی گرم تھی۔ باجی فاخرہ نے پلیٹ نکالی، اپنے لیے کھانا ڈالا اور اسے سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ شاید کئی ایک برسوں کے بعد اس نے سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد جی اس کی زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہیں رہا۔ کیا آپ کے خیال میں باجی فاخرہ کا لیا گیا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، یا کہ اسے اپنے بیٹے کو اس دفعہ بھی معاف کرتے ہوئے اس کی غلطی کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہوئے اپنی زندگی ایسے ہی آگے لے کر چلنی چاہیے تھی؟ کیا اس نے جو اپنے گھر کی رقم آگے چیریٹی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا، یا کہ اس کو اپنے بیٹے عمران کو ہی اپنی وراثت کا حصہ آگے منتقل کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین اللہ حافظ۔